ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، ہمارا زمانہ اللہ کے نبی سے دور کا زمانہ ہے، لیکن ایک دن قیامت کے دن تو اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا، تو کوئی ایسی اعمال تو لے کر جائیں، ایسی غلامی تو لے کر جائے کہ اللہ کے نبی دیکھ کر راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ امام علی مقام کا کربلا کا واقعہ دیکھے تو صحیح، وہاں آل قربان ہو گئے، 72 جان نثار قربان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور جو نکاح کیے تھے ان سے 5 بیٹے یا 6 بیٹے وہ شہید ہو گئے۔ ابو محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عباس بن علی، عباس علمدار، یہ قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر اپنا غلام شہید اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام شہید۔ پھر مسلم بن عقیل کے 3 بھائی شہید ہو گئے۔ آل رسول پہلے 72 جان نثار ہو چکے ہیں قربان، پھر یہ آل رسول کی باری آئی، مسلم بن عقیل کے 3 بھائی، ان کے 2 بیٹے قربان ہو گئے۔ پھر اپنے بھانجے آگے بڑھے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے آگے بڑھے، وہ شہید ہو گئے، 2 بیٹے شہید ہو گئے۔ پھر بھتیجے آگے بڑھے، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، جعفر بن حسن، قاسم بن حسن، یہ قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ بڑا بیٹا آگے بڑھا، وہ شہید ہو گیا، اکیلے رہ گئے، تنہا اکیلے رہ گئے۔ پھر اپنے بچے کو، چھوٹا بچہ عبداللہ، اسے اٹھایا، پیار کرنے لگے، کیونکہ چاروں طرف کوفیوں نے گھیرا ہوا تھا، پیار کر رہے ہیں، کس انداز سے پیار کیا ہوگا، تو شہادت ملنے والی ہے۔ ملتان ایئرپورٹ پہ لوگ کمائی کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو رخصت کرتے وقت رو رہے ہوتے ہیں، دوڑے مار رہے ہوتے ہیں، اور یہ تو حضرت حسین یہ تو واپس آ جاتے ہیں، انہیں پتا ہے پھر آ جانا سال کے بعد چھٹی پہ، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پتا تھا، نانا نے خوشخبری سنائی تھی، آنے کے لیے تیاری کر لو، وہ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں سے واپس کوئی نہیں آنا، پیارے بیٹے کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ اتنی دیر میں ابن موقد النار بدبخت کا تیر آیا، اور یہ عبداللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کو گود میں اٹھائے ہوئے پیار کر رہے ہیں، ان کے گلے کے آر پار ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے لٹایا، شہید ہوئے، پیچھے لٹایا، خون ان کا چلو میں لے کر آسمان کی طرف یوں بلند کیا اور فرمانے لگے، اے اللہ تو راضی ہے تو مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اگر میں کہتا ہوں قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو ہاتھ میں لے کر آ گئے اور اللہ کے دربار میں مدعی بن گئے، اور اللہ سے کہنے لے، فرمایا قیامت کے دن اگر یہ ہو گیا، اللہ نہ کرے نہ ہو، اور اگر ہو گیا، وہ بچے کو لے کر آئے اور قیامت کے دن کہہ دیا، یا اللہ ان سے پوچھو میں نے یہ اولاد اس لیے قربان کی تھی کہ یہ نماز ہی نہ پڑھے، میں نے یہ اولاد اس لیے قربان کی تھی کہ یہ جھوٹ بولے، اولاد اس لیے قربان کی تھی کہ یہ سود پہ لین دین کرے، اولاد اس لیے قربان کی تھی کہ یہ ظالم کے زندہ باد کے نعرے لگائیں، ظالم کے ساتھی بنے، اس لیے قربان کی تھی کہ یہ بہنوں کا حق کھا جائیں، اس لیے قربان کی تھی کہ یہ غریبوں پہ ظلم کریں۔ کل قیامت کے دن اگر حسین یہ دعویٰ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ ابھی سوچے تو صحیح، وہ زندگی تو گزاریں جو حسین گزار کر گئے ہیں۔ پھر آخر میں خود ان کی باری آئی، 33 زخم تلوار کے، 34 زخم نیزوں کے، تیروں کے زخم الگ ہیں، سر زخمی ہے جس پر مالک بن بشیر نے تلوار ماری تھی، چہرہ حسین بن نمیر کی تیر سے زخمی ہے، اور آپ کو پیچھے سے نیزہ مارا، گرے ہیں۔ سنان بن انس نخی نے نیزہ مارا، خالد بن یزید گردن کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، روب چھا گیا، پیچھے ہٹ گیا، پھر اسی سنان بن انس نے گردن الگ کی اور یہ گردن پہ تلوار ماری ہے، سر الگ، دھڑ الگ، پھر اس کے بعد اللہ نے دکھایا ہے اس سے بڑا ظالمانہ واقعہ کوئی نہیں۔ 3 مہینے تک سورج نکلتا تھا، دیوار پر روشنی پڑتی تھی، ایسے نظر آتا تھا جیسے کسی نے خون رنگ دیا۔ بھائیو یہ اس لیے نہیں تھا کہ میں اور آپ اللہ کے نبی کے دین کا مذاق اڑانے لگ جائیں، ایک نماز نہ پڑھیں گے، مولوی صاحب سنت نماز ہی ہے، اللہ غفور رحیم پہ بش کیسی، نبی کی سنت کی بات آتی ہے، مولوی صاحب سنت ہی ہے، کرو ثواب نہ کرو تے گناہ کہ نہیں۔ کوئی فرانس والے، ناروے والے نہیں کہہ رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔
ऐ जिसके सामने ये तड़पते हुए लाशें हों। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन इब्ने अली अली असगर जो बच गए थे, ये सारी रात रोते थे। किसी ने कहा हज़रत अल्लाह ने आपको इतनी शोहरत दी, धन दौलत दी है, आप सारी रात रोते हो। कहने लगे याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा गुम हुआ था और फिर वो मिल गया था, लेकिन उसके जुदाई में रो रो के हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें खत्म हो गई। मेरे सामने तो मेरा सारा आल कुर्बान हुआ है, मैं ना रहूं तो क्या करूं, मैं ना रहूं तो क्या करूं। और भाई अल्लाह का वास्ता एक दिन जाना है, एक दिन इन लोगों का सामना करना है। आज लौट आए अल्लाह की बारगाह में, तौबा करें, ना उम्मीदी कोई नहीं, तौबा कर लें। मौत से पहले, आखिरी सांस के उकड़ने से पहले मौका है, तौबा कर ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक आखिरी सांस नहीं उकड़ता उस वक्त तक तौबा कबूल है। तो आज ये सारा मजमा अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, गुनाह करें ना हो जाए फिर तौबा करें। लोगों की ना देखें कि 900 खा के लोग कहते हैं बिल्ली हज को चली, नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की दरबार में आए। अल्लाह फरमाते हैं जमीन भर दो, फिजा भर दो, तौबा कर लो, सारे माफ कर दूंगा।